نام کے ساتھ بلا شبہ عشق و محبت، اثار و قربانی، خلوص و وفا، عالی ظرفی و سخاوت اور اقلیم فیاضی کی آبرو وابستہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بے عدیل اور عدیم النظیر ہستی ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہیں اور محب اہل بیت ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اس طرح کمال کا ہے کہ جنگ ہو یا امن ہو، صبح ہو یا شب ہو، مصائب و آلام کی آندیاں چل رہی ہوں یا رحمت کی گھٹائیں چل رہی ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کے گھرانے کے ساتھ وفا کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر اٹھانے کا خلوص ہو یا اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مؤذن اسلام کی خریداری کا معاملہ ہو۔ اب کیا یہ معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پر آ کے جا رہے تھے، دیکھا حضرت امام حسن مجتبیٰ کھیل رہے ہیں، آپ نے ان کو گود میں اٹھایا، کندھے پر بٹھایا، بوسہ لیا اور فرمایا، اور ساتھ حضرت علی بھی موجود ہیں، اور فرمایا اے حسن تم علی سے زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہو۔ اب اس پر حضرت علی نے غصہ نہیں کیا، اس پر مسکرائے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ آپس میں محبت تھی، کوئی عداوت کوئی دشمنی والا معاملہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی نص ہے کہ رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن فی زمانہ امت میں فتنے بپا کرنے والے، جھوٹے فتووں اور ہیلے بہانوں سے شرانگیزی پھیلانے والے، لوگوں کے عقائد حقہ کو طرح طرح کی سازشوں سے منتشر کرنے والے اور راہ حق سے ہٹانے والے بدبخت لوگ ہمیشہ سے دنیا میں موجود رہے ہیں۔ خارجی اور رافضی فکر، سامعین کرام، خارجی اور رافضی فکر تسلسل سے صدی میں موجود رہی ہے، اور آج بھی خارجی النسل اور رافضی النسل لوگ موجود ہیں، اور ان کو باطل کی حمایت حاصل ہے، اور انہوں نے ہی اہل سنت و جماعت کے خلاف محاذ کھڑا کر رکھا ہے۔ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ہم کو صرف فقط حب صحابہ تک یا فقط حب اہل بیت تک محصور کرنا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ و نظریہ تاجدار بریلوی نے اہل بیت رسول اور صحابہ کرام کے باہمی رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، یا رسول حق چاہ رہے ہیں، یا علی یا غوث زندہ باد۔ لہذا اگر کوئی شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو پکڑ کر اہل بیت رسول پر تانہ زنی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بدبخت تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن عاشق سیدنا صدیق اکبر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی شخص اہل بیت کے دامن کو پکڑ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں بال کے برابر بھی سب و شتم کرتا ہے نا، تو وہ منافق کمینہ تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن محب اہل بیت نہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق میں کاملیت اور تمامیت کا حصول اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو اسے عاشق اہل بیت بننا پڑے گا، اور اگر کوئی شخص اہل بیت کی محبت میں دوام و استمرار، ثبوت و استقرار اور حقانیت کا متمنی ہے تو اسے عاشق سیدنا صدیق اکبر ہونا پڑے گا، کیونکہ قرآن سے دیکھتا ہوں میں تطہیر اہل بیت، کیوں نہ ہو میرے دل میں توقیر اہل بیت، اے آفتاب طیبہ تیرے فیض نور سے سارے جہاں میں پھیلی ہے تنویر اہل بیت۔ آج لوگ کمینے لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکالتے رہیں گے، لیکن وہ پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آرام کرتے رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق